السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لک الحمد یا اللہ وصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دیت شام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیوبندی مفتی امتیاز پلاموی کے مکروہ چہرے کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جب بات انبیاء کی آ جائے تو پھر ان کی باتیں سن لیں آپ، جب بات ان کے مولویوں کی آ جائے تو یہ اپنے مولویوں کا گن کس طرح سے گاتے ہیں وہ دیکھیں۔ اب دیوبندی مفتی امتیاز پلاموی دیوبندی مفتی طارق مسعود کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کس طرح اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، ذرا اس کو سن لیں۔ حضرت اقدس مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق دو اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ ایک شعر مفتی طارق مسعود صاحب کی حمایت اور محبت میں، جبکہ دوسرا شعر مفتی طارق مسعود صاحب سے جلنے والوں کے سلسلے میں۔ پہلا شعر مفتی طارق مسعود صاحب کی محبت میں: تم سلامت رہو ہزار برس، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے دن ہوں 50,000۔ اور دوسرا شعر مفتی صاحب سے جلنے والوں کے لیے: جون ایلیا نے کہا کہ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں کہ جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں۔ سنا آپ نے کس طرح اپنی محبت کا اظہار جو ہے یہ دیوبندی مفتی امتیاز پلاموی کر رہا ہے۔ چلیے اب جس کی تعریف میں اس نے شعر پڑھیں، اب ذرا اسی دیوبندی مفتی طارق مسعود کو سن لیں آپ۔ ہمارے والوں نے بھی کیا کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہو، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہمارے والوں نے ایک تو غلط دن گڑھا، پھر اس کو کون سا دن بنا لیا؟ عید کا دن، جبکہ حدیث میں ہمیں کتنی عیدیں ملتی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کوئی اس عید کی نفی کرے، بھائی یوم ولادت عید کا دن نہیں ہے، تو فوراً گستاخی کے فتوے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا مطلب جو نہیں منا رہے وہ سارے کیا ہیں؟ ابلیس ہیں۔ اس کا مطلب یہ پورا انڈا موڑ ابلیس ہے، پورا سعودی عرب ابلیس ہے، پورا دبئی ابلیس ہے، اور اللہ بھلا کرے آپ کا پورا افغانستان کیا ہے؟ ابلیس ہے۔ اس طرح تو کوئی بھی خوشی نہیں منا رہا، تو بلکہ میجورٹی نہیں منا رہی ہے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ یہود و نصارہ نے جو گڑبڑ کی ہے نا، وہ گڑبڑ یہ کی ہے کہ انہوں نے پبلک کی ڈیمانڈ دیکھی۔ پبلک مبالغہ آرائیوں کو پسند کرتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے عیسیٰ ابن مریم کو جو یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہ ایک ہی دفعہ میں کہہ دیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ایک نے آ کے تھوڑا مبالغہ کیا، دوسرے نے اور بڑا جلسہ کیا ہوگا، تیسرے نے اور بڑا جلسہ، پھر پبلک نے او زبردست زندہ آباد، پھر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈال۔ پھر جنہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، ان پہ فوراً گستاخی کے فتوے لگے ہوں گے۔ نہیں آ رہی بات؟ فوراً کیا فتوے لگے ہوں گے؟ گستاخ۔ اس زمانے میں بم نہیں تھا، ورنہ بم سے اڑا دیے گئے ہوتے، وہ ہو سکتا اڑا بھی دیے گئے بہت۔ جس نے توحید بیان کی، بھئی یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں، بشر ہیں، کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ کھانا کھایا کرتے تھے، مریم کھانا کھاتی تھیں۔ جو کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہوتے، وہ مخلوق ہیں تمہاری طرح کے۔ جس نے یہ بیان کیا اس کو پبلک سے لفافے بولو نہیں۔ سنا آپ نے دیوبندی مفتی طارق مسعود کہتا ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور لوگوں نے گڑھ لیا ہے۔ جبکہ یہ اپنے مولویوں کی کتابیں پڑھتا تو اسے پتہ چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اگر یہ اپنے مولویوں کی پڑھ لیتا، اپنے مولویوں کی مان لیتا تو پھر اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ کہتا ہے اب اس کو عید کا دن بنا لیا ہے، جبکہ حدیثوں میں 2 عیدوں کا ذکر ملتا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اس کو حدیثوں میں 2 عیدوں کا ذکر ملا اور باقی کسی عید کا ذکر اس کو نہیں ملا۔ جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے، اس کو یہ چیز نظر نہیں آئی۔ اور عید الفطر، عید الاضحیٰ سے جو ہے جمعہ کا دن افضل ہے۔ ذرا اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیں۔ جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا، اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں، اسی وجہ۔ اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں۔ غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، عید کے دن بھی غسل کر کے نہا دھو کے اجتماع ہوتا ہے۔ نبی جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے، ہم عید کے دن بھی بولتے کیوں نہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جمعے کے دن بھی خوشبو لگا کے نہا دھو کے، عید کے دن بھی ایسے ہی۔ اور حدیث میں جمعے کے دن کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا یوم الجمعۃ بصوم،
حدیث میں آتا ہے جمعے کی جو رات ہے اس کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت. جمعے کو روزہ رکھنا کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے, ویسے جائز ہے روزہ رکھنا کہ آپ کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے اس لیے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو خاص فضیلت دے کے رکھنا تو یہ مکمل عید تو نہیں ہے. اس میں عید کا لک بہرحال بولو بھائی ہے, خطبہ بھی ہے جیسے عیدین میں خطبہ بھی ہوتا ہے, 2 رکعتیں ہیں عیدین میں بھی 2 رکعت, تو لک ہے اس میں. دیکھا آپ نے. اور آگے کہتا ہے کہ جنہوں نے بہت ساری باتیں کی نا, ویڈیو آپ نے سنی ہوگی تو مجھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک بات اور عرض کر دوں. کہتا جنہوں نے کہا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام انسانوں کی طرح انسان ہیں تو ان پر فوراً گستاخی کے فتوے لگے ہوں گے. ایک نبی کو عام انسانوں کی طرح انسان کہہ سکتے ہیں؟ سوچے کبھی, دل پہ ہاتھ رکھے. ایک نبی کو عام انسانوں کی طرح انسان کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے بڑوں نے یہی کیا ہے. وہ انشاءاللہ کریم آپ جانتے بھی ہوں گے, اور آئندہ آنے والی گفتگو میں ہم اس چیز کا جو ہے خلاصہ بھی آپ کے سامنے کریں گے. اب بات رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے کی, تو ہم نے ان کے گھر سے ثابت کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کیا کرنا چاہیے. اب جو ہماری ویڈیو پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے کہ ہم نے دیوبندی مفتی منظور مینگل کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ خود کہتے ہیں کہ خوشی کا تقاضا یہ ہے, کیا ہے وہ, یہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں, خیرات کریں, اور وہ کہتے ہیں کہ خوشیاں منانی چاہیے. خوشی منانے سے کون روکتا ہے؟ انہوں نے ابھی تو کانپور کے اندر انہوں نے جلوس بھی دیوبندیوں نے نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر. جو ہے منا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. یہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا, زمین و چاند سورج اور ستارے کو بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس حبیب کو پیدا کرنے کا پورا ہوتا کہ زمین و چاند بھائی آگے ہو جائیے. اچھا اچھا تو انہوں نے جلوس بھی نکالا. سمجھ نہیں آتا کہ یہ قوم کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ آئے دن نئے نئے فتنے یہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں. تو میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ تعصب کی اینک نکال کر آپ خود فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ غلطی پر ہے. اللہ کریم ہمیں تمام انبیاء کی محبت عطا فرمائے اور تمام انبیاء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, اور بد مذہبوں سے اللہ کریم جو ہے ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.